بہت ہی بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جن سے آپ کو آگاہ کرنا ضروری ہے. یہ جو سیز فائر ہے اس کی حقیقت اور اصلیت سے بھی آپ کو آگاہ کرنا ہے. ٹرمپ نے کون سا بڑا بلنڈر مار دیا ہے اس سے بھی آپ کو آگاہ کرنا ہے. مودی نے اپنے گھر میں اجیت دووال اور اپنے سروسز چیف سے جو میٹنگ کی ہے اس کا کیا مقصد ہے. یہ غیر معمولی میٹنگ تھی، اس سے بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ اب تک کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں. لیکن سب سے پہلے اپنے شہداء کو خراج تحسین پیش کر لیں جو عوام شہید ہوئے ہیں. ناظرین، جو سو کالڈ سیز فائر ہوا ہے اس کے بعد سے بھمبر سیکٹر میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں شدید زخمی ان کی تفصیل ہے. یہ آپ چیک کریں، شہید، زخمی، شہید، شہید، پھر شہید. پھر آپ یہ چیک کریں، زخمی اوپر 3 اور نیچے 1 2 3 4 5 شہید. یہ سیز فائر کے بعد ہمارے لائن آف کنٹرول کے قریب ہماری سویلین آبادی کا اتنا نقصان ہوا ہے. 30 سے زیادہ لوگ یا شہید یا زخمی ہوئے ہیں. اگر یہ صرف ایک دن میں ہوا ہے تو پہلے دن تو آپ کو پتا ہے کہ کیسے انہوں نے ہماری مساجد پہ حملے کر کے ہمارے لوگ شہید کیے ہیں. تو پہلے تو ہم اپنے عوام، اپنے شہداء کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے جانیں دی. اس کے بعد آتے ہیں اصل کہانی کی طرف. میرے پاکستانی اور ٹرمپ نے ایک ایسی پوسٹ کر دی ہے جس نے مودی کو ایک میٹنگ کرنے پہ مجبور کر دیا. ایک ایسا بیانیہ لانچ ہوا جو مودی کے لیے ہضم کرنا ناممکن ہو گیا تھا، اور میں آپ کو اس سے آگاہ کرتا ہوں. ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ٹروتھ سوشل پہ لکھا ہے کہ میں بہت پراؤڈ ہوں انڈیا اور پاکستان کی بہت ہی تگڑی لیڈرشپ کے اوپر. بہت مجھے فخر ہے ان پہ کہ انہوں نے اسٹرینتھ کا مظاہرہ کیا، سمجھداری اور عقل کا مظاہرہ کیا، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ جو کرنٹ اگریشن ہے یہ بہت زیادہ اموات اور تباہی کا باعث بنے گا. ملینز آف گڈ پیپل، یعنی ملینز میں اچھے لوگ اس میں مارے جائیں، بے گناہ لوگ اس میں مارے جائیں. نیچے مزید لکھتا ہے کہ آپ کی لیگیسی بن گئی ہے آپ کے بریو ایکشنز کی وجہ سے. پھر لکھتا ہے کہ مجھے فخر ہے کہ امریکہ نے آپ کی مدد کی اس ہسٹورک ہیروئک ایکشن تک پہنچنے میں، ڈیسیجن میں. مزید وہ لکھتا ہے کہ ایون دو یہ ڈسکس نہیں ہوا، میں پاکستان اور بھارت دونوں کے ساتھ تجارت میں اضافہ کرنے کا اعلان کرتا ہوں. کیونکہ آپ نے میری بات مانی ہے تو میں آپ دونوں ممالک کے ساتھ، حالانکہ یہ ڈسکس نہیں ہوا، آپ لوگوں نے یہ ڈیمانڈ نہیں کی، میں تجارت بڑھانے کا اعلان کرتا ہوں. ایڈیشنلی یہ بہت امپورٹنٹ ہے، آپ لوگوں کے درمیان جو 1000 سال سے تنازعہ چل رہا ہے اس کو حل کرنے میں آپ کی مدد کروں گا. آگے لکھتا ہے سولوشن کین بی ارائیوڈ ایٹ کنسرننگ کشمیر. کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کا ٹرمپ نے اندیا دے دیا ہے. پھر لکھتا ہے گاڈ بلیس دا لیڈرشپ آف انڈیا اینڈ پاکستان آن اے جاب ویل ڈن. اس میں سے جو اصل خبر ہے اب میں آپ کو وہ بتاتا ہوں. مودی نے آج ہی اجیت دووال اور اپنے سروسز چیف سے اپنے گھر میں ملاقات کی ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا، شملہ معاہدے کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان جو بھی بات چیت ہو، بھارت کبھی بھی نہیں مانتا کہ کوئی تیسرا فریق کشمیر کے مسئلے میں شامل ہوگا. پاکستان بھی یہ لکھ کے دے چکا، بے شک یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں ہیں اینڈ واٹ ناٹ، پر تھرڈ فریق کا بیچ میں ڈالنا بھارت کبھی تسلیم نہیں کرتا. یہ بھارت کی ریڈ لائن ہے. اس کے بعد میں آپ کو یہ پوسٹ پڑھ کے دوبارہ بتاتا ہوں، اور آپ اردو میں ہی پڑھتے ہیں، اس کو انگلش میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. سعد، جن کا یہ اکاؤنٹ ہے ایئر لائن پائلٹ میکس، وہ کہتے ہیں جی کہ میری امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے، امریکی وزارت دفاع کے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے، میری پینٹاگن یعنی جو امریکہ کا جی ایچ کیو ہے وہاں کے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے، 1 اسٹار جنرل سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. نیچے انہوں نے ٹویٹ میں بتایا. وہ انڈیا اور پاکستان کی سچویشن کو کلوزلی دیکھ رہے ہیں، اور ان سب نے ایک ہی بات کہی ہے کہ یہ جو سیز فائر ہے یہ بھارت کی طرف سے ایک پاز لیا گیا ہے تاکہ وہ ری گروپ کر سکیں، ری سٹاک کر سکیں، ری اسیس کر سکیں، اور دوبارہ پاکستان پہ حملہ آور ہو سکیں. کہتے ہیں جب میں نے کہا کہ کیا 20 ایک دن کا وقفہ لے گا بھارت، تو انہوں نے کہا نہیں، 2 ہفتے سے بھی کم وقفہ لے گا بھارت اور دوبارہ اٹیک کر سکتا ہے. بھارت پاکستان کی ریئر جو ایئر بیسز ہیں، فار ایگزامپل
وہ ایئر بیسز جو بارڈر کے قریب ہیں، ایک تو وہ ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہیں جو ان کے پیچھے ہوتی ہیں، ان کو ٹارگٹ کرنے کا مقصد انسیکیورٹی ہے۔ بھارت ان ولنریبلٹیز کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتا ہے۔ نیچے وہ لکھتے ہیں کہ پاکستان نے اگر اسٹریٹجک فورس سائٹ نہ دکھائی اور ان کے ویل ڈیفائنڈ آبجیکٹو نہ ہوئے جو ان کے ہیں اس میں نیویگیٹ نہ کر سکے تو یہ کرائسس میں پاکستان کا نکلنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ یعنی پاکستان کو بہت عقل، سمجھ اور دانش سے چلنا پڑے گا، تب وہ اس کرائسس کو اوائڈ کر سکتے ہیں۔ دس پاز دے کوشن از اے پریلوڈ ٹو انڈیاز کیلکولیٹڈ ایسکیلیشن۔ یہ جو پاز آیا ہے، یہ جو سیز فائر آیا ہے، یہ بھارت کی طرف سے ایک کیلکولیٹڈ موو ہے، جس کے بعد وہ ایک کیلکولیٹڈ ایسکیلیشن کریں گے۔ انڈرسکورنگ دا نیڈ فار پاکستان ریزولوٹ پریپیئرڈنس، یعنی پاکستان کو پوری طرح سے تیار رہنا چاہیے اس کے لیے۔ تو یہ ہے میرے پاکستانیوں براہ راست امریکہ سے خبر، ڈپارٹمنٹ آف ڈیفense، ڈپارٹمنٹ جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اور پینٹاگن ہے، یہ وہاں کے سورسز سے بات کر کے خبر آئی ہے کہ بھارت صرف ٹائم گین کر رہا ہے۔ کیوں؟ اب اس طرف اشارہ کیا چیز دیتی ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، غور کیجئے گا۔ پاکستان اعلان کرتا ہے کہ بھارت نے ہمارا پانی بند کر دیا ہے اور سندھ طاس معاہدہ یک طرفہ طور پہ اس نے ختم کر دیا ہے۔ پاکستان کہتا ہے یہ اعلان جنگ ہے، ہم اپنا پانی کھلوائیں گے نہیں تو جنگ کریں گے۔ ابھی تک سندھ طاس معاہدہ سسپینڈڈ ہے، لیکن پاکستان جنگ بندی کے لیے راضی ہو گیا ہے۔ کوئی لاجک بنتا ہے؟ ایک جنگ ہے جس میں ہم جیت کا اعلان کر رہے ہیں، گو کہ ہمارا زیادہ نقصان ہوا ہے، ٹھیک ہے، عوام ہمارے زیادہ شہید ہوئے ہیں، بھارت کی طرف سے جو جانی نقصان ہوا ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے۔ وہاں پہ اگر کوئی نقصان ہوا ہے تو وہ جو پہلے دن ان کے جہاز ہم نے گرائے ہیں وہ نقصان ہے اصل، باقی یہ جو پائلٹ کی کہانیاں یہ ابھی تک صرف کہانیاں ہیں، ابھی تک کوئی کنفرمیشن نہیں، ابھی تک صرف کہانیاں ہیں۔ ایئر فیلڈز تباہ کرنے کی بھی صرف ابھی تک کہانیاں ہیں۔ ہاں اٹیک ہوئے ہیں، واقعی ہوئے، ہمارے میزائل تھرو ہوئے ہیں، شاید کچھ تھرو بھی ہوئے ہیں، ہمارے ڈرونز ان کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے گرائے بھی ہیں بہت زیادہ۔ لیکن میں یہاں ایک اور چیز ایڈ کرتا ہوں، میں نے شروع میں کہا تھا کہ بھارت نے جو ڈرون بھیجے ہیں اس میں ڈرون یہ ہیں جو آپ کے ریڈار سسٹم کا ڈیٹا پیچھے بھیجتے ہیں یا ریڈار سسٹم چیک کرتے ہیں اور وہاں پہ اٹیک کر دیتے ہیں، کامیکازی جو ڈرونز ہیں، لیکن یہ ڈیٹا پیچھے بھی بھیجنے کی ٹیکنالوجی ہے ان کے پاس۔ کیا بھارت اب سارے ڈرونز جو اس نے بھیجے ہیں اور مسلسل بھیجتا رہا ہے، اب اس سارے ڈیٹا کو انالائز کر رہا ہے تاکہ پاکستان پہ ڈیسائسو ایکشن لے سکے، پاکستان کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو تباہ و برباد کر سکے؟ دیکھیں نا، پاکستان کو پاکستان ایئر فورس کے دفاع نے ابھی تک بچایا ہوا ہے۔ 2019 میں بھی یہی ہوا تھا، آج بھی یہی ہوا ہے، ورنہ باقی تو آپ کو پتا ہے کہ ٹھنڈ پروگرام تھا ہر طرف، ایئر فورس نے ہی ان کو تگڑا جواب دیا، جس کے بعد بھارت کو جھٹکا لگا۔ اور پھر پاکستان کی ایئر فورس نہیں، یہ جو فتح 1 میزائل ہے یہ بھی ایئر فورس کے ساتھ مل کے ہی حملہ کرتا، تو بیسیکلی یہ ایئر فورس کے اس کا حصہ ہے ایک لحاظ سے اٹیک کا۔ جب ایئر فورس کہیں اٹیک کرتی ہے، فتح 1 میزائل ٹائپ چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں۔ ملٹیپل اٹیک کا یہ طریقہ ہے جس میں ڈرونز ہیں، فتح 1 ٹائپ میزائل ہیں آپ کے، اور ایئر فورس کے جہاز ہوتے ہیں۔ ہمارے جہاز نہ آزاد کشمیر میں داخل ہوئے ہیں نہ بھارت میں داخل ہوئے ہیں، یہ بھی فیک نیوز تھی، ٹھیک ہے جی۔ کوئی ڈاگ فائٹ نہیں ہوئی سری نگر کے اوپر، یہ بھی فیک نیوز تھی۔ ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہے اب پاکستان کے پاس بھی اور بھارت کے پاس بھی کہ وہ اب سرحد کراس کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ ہم 150-200 کلومیٹر اپنی سرحد کے اندر رہتے ہوئے ان کو نشانہ بنا سکتے ہیں، تو اندر جانے کی کیا ضرورت ہے سوئسائڈ مشن کی؟ اسی لیے کوئی لاجک نہیں بنتا کہ بھارت کی 2 پائلٹ ہم نے پکڑ لی ہیں، وہ کیوں آئیں گے پاکستان کے اندر؟ ڈزنٹ میک سینس۔ ہاں لاسٹ ٹائم جو ایک چیز کہی گئی تھی، ہمیں ہر چیز ہر اینگل سے دیکھنا چاہیے، وہ یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان نے ان کے سگنل جام کر دیے تھے، ابھی نندن کی جو رابطہ تھا وہ کٹ گیا تھا تو وہ سمجھ نہیں سکا اور وہ اچانک بارڈر کراس کر آیا۔ ایسا کچھ ہو سکتا ہے غلطی سے، لیکن پھر وہ لوگ آزاد کشمیر میں پکڑے جائیں گے، وہ مین لینڈ پاکستان میں نہیں ہوگا۔ اتنا نہیں ہوگا کہ آپ 50-100 کلومیٹر اندر آ جائیں اور وہاں جا کے آپ کا جہاز گر جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ذہن میں رکھیں۔ اس لیے یہ خبر کوئی لاجیکل نہیں ہے جو اب تک چل رہی ہے، لیکن اگر ہو تو ہمیں خوشی ہوگی، مجھے خوشی ہوگی کہ اگر ہم نے بھارت کا پائلٹ پکڑا ہے۔ لیکن جیسے پاکستان میں ڈکٹیٹرشپ ہے نا، عمران خان کو نیچا دکھانے کے لیے کہ اس نے ایک پائلٹ پکڑا تھا، یہ 2 اگر پکڑتے تو فوراً دکھاتے کہ دیکھو ہم نے عمران خان سے بڑا کارنامہ کر دیا۔ آپ کو پتا ہے کہ ایک ڈکٹیٹر ہے پاکستان میں جو عمران خان سے مقابلے کر رہا ہے کہ میں زیادہ مقبول ہوں، تو وہ تو لازمی یہ کرتا، ٹھیک ہے؟ وہ کس یہ نہ دیکھتا کہ بھارت نے ہماری منت سماجت کی ہے تو میں نہ دکھاؤں، تو یہ امپورٹنٹ ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اب ڈکٹیٹر کی سوچ کیا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ راوی، گندا راوی ایک بار پھر ملک کے اندر ہجان اور نفرتیں بانٹ رہا ہے۔ گندا راوی لکھتا ہے کہ حافظ صاحب نے نریندر مودی کے ساتھ ہی عمران خان والی کر دی ہے۔ گندا راوی یہ اعتراف کر رہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ جتنا ظلم ہوا ہے وہ حافظ نے کیا ہے۔ گندا راوی اس ٹائم جب پوری قوم یک زبان ہو کر بھارت سے لڑ رہی تھی، گندا راوی اس میں تقسیم پیدا کرنے کے لیے آ گیا۔ گندے راوی جیسے لوگ ہی عوام اور افواج میں تقسیم پیدا کر رہے ہیں۔ گندے راوی جیسے لوگ چیسٹ تھمپنگ تو کرتے ہیں
لیکن یقین مانے اس کا نقصان ہوتا ہے. اور ایک اور بیانیہ بڑا خطرناک چل رہا ہے. وہ بیانیہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے جو فوج کو جنگ کرنے کا کہا، جیسے سنم جاوید پہ غصہ آیا ہوا ہے، یہ غداری ہے. یقین مانے کہ غداری وہ ہے جس طرح نواز شریف جیسے لوگ 15 دن خاموش رہے، یہ غداری ہے. کس ٹائم پوری قوم کی حمیت کا سوال تھا، غیرت کا سوال تھا کہ ہم پہ حملے ہو رہے ہیں، ہمارے بندے شہید ہو رہے ہیں، ہمیں جواب دینا چاہیے. یہ اصلی اور نسلی حب الوطنی ہے. ملک دشمنی یہ ہے کہ آپ آئین شکنوں کا ساتھ دو، عورتوں ماں بہنوں کی عزتوں پہ ہاتھ ڈالنے والوں کا ساتھ دو انکنڈیشنل کلٹ کی طرح، اور جو کہے کہ پاکستان کی سالمیت کا دفاع کرو اسے غدار قرار دے. تو یہ ہیں ملک دشمن لوگ. لیکن ایک بڑی اچھی بات ہوئی اور میں نے یہ نوٹس کی ہے 2018 میں جب میں نے یہ کام شروع کیا نا، یقین مانے ہر پوسٹ کے نیچے سینکڑوں پٹواری اور آ جاتے تھے لوگ گالیاں دینے کے لیے. اس جنگ کے دوران کیونکہ سوشل میڈیا کو کھولا گیا دوبارہ ٹویٹر کو، اور ہم نے دیکھا آبزرو کیا سوشل میڈیا کو، یقین مانے کلٹ ٹائپ 50 اور پٹواری بہت کم رہ گئے ہیں. اور یہ پاکستان کے لیے بڑی خوش آئند بات ہے. کلٹ ٹائپ 50 کا یہ حال ہے کہ وہ یایا خان کو اور کرنل شیر خان کو برابر سمجھتے ہیں. اتنا بڑا کلٹ ہے یہ، دونوں کو ایکول سمجھتے ہیں. جبکہ قرآن لکھتا ہے کہ اللہ کی راہ میں لڑنے والے اور دوسرے برابر ہو سکتے ہیں بھلا، لیکن یہ ان کو برابر کہتے ہیں. تو ایسا کلٹ ہے لیکن بڑا چھوٹا رہ گیا. اور وہ جو ہے وہ سارے پیڈ ہیں، بہت کم ہیں جو والنٹیرلی کر رہے ہیں. پیڈ ہیں زیادہ تر، ٹیمیں بنی ہوئی ہیں، وچ مینس کہ پاکستان کے اندر سے یہ غلاظت ختم ہو رہی ہے. پاکستان نیچرل کورس کریکشن کی طرف جا رہا ہے، اور بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ ایک جمہوریت کی طرف پاکستان کا سفر ہوگا انشاءاللہ، اور ایک خوبصورت سفر ہوگا پاکستان کا جمہوریت کی طرف انشاءاللہ تعالی. ہم سب کو اس کا انتظار رہے گا انشاءاللہ. آج کی ویڈیو میں جو پوز آ گیا تھا اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، اور آپ سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کچھ ویڈیو پوری دیکھنا شروع کی ہیں، جن سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت فرق پڑتا ہے. فائر وال کو شکست تبھی دی جا سکتی ہے کہ جو چینل آپ کو اچھا لگے اور جس کو آپ پروموٹ کرنا چاہیں اس کی ویڈیو شروع سے آخر تک دیکھیں. اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند نہ آئے تو اس کے بعد دوبارہ ویڈیو دیکھیں ہی نا، یہ بیسٹ حل ہے. آپ انسبسکرائب بھی کر سکتے ہیں، یہ آپ کا اختیار ہے. لیکن جب ویڈیو لگ جاتی ہے تو اس کو اینڈ تک دیکھیں گے نا تو چینل کو نقصان نہیں ہوتا. یہی یوٹیوب کا الگوریتم ہے، یہی وہ کہتا ہے. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے، اور اگر ہو سکے تو جس نے ابھی تک چینل